أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. محترم حضرات، سورۃ الانعام آیت نمبر 59 ہمارے ساتھ ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہمارے پاس جمعے کا خطبہ بہت ہی حالات کے پیش نظر بہت ہی مختصر ہے. ان حالات میں مجھے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، القضاء والقدر. القضاء والقدر ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تو آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، ان تؤمن باللہ اللہ کی کتابوں پر، اور اسی طرح آخرت کے دن پر. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان ہوتا ہے القضاء والقدر، ڈسٹنی جسے ہم کہتے ہیں، تقدیر. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک مین ریکارڈ میں اللہ نے لکھ دیا ہے. اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اللہ کو معلوم بھی ہے، اللہ نے پھر لکھ بھی رکھ دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لکھ کر بھی رکھ دیا ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. القضاء والقدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بتلایا، احرص علی ما ینفعک. جو چیز بھی تم کر سکتے ہو، جو تمہیں فائدہ دے سکتی ہے، اسے کرو. عاجز بن کے مت بیٹھو، یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اتنا برڈن میں نہیں لے سکتا، اتنا ٹینشن میں نہیں لے سکتا. بولا کہ نہیں، ایسا مت کرو. احرص علی ما ینفعک، جو چیز بھی تمہارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، فائدہ مل سکتا ہے، اس کو کرو. ولا تعجزن، اور پھر ساتھ ساتھ کہا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو گئی، تم نے کام کیا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا، گھاٹا ہوا، لاس ہوا، نقصان ہوا، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا. ایسا مت کہو اگر میں ایسا نہیں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. ہم لوگ بہت بولتے ہیں مجھے ایسا نہیں ویسا کرنا تھا، ویسا نہیں ایسا کرنا تھا. وَلَكِنْ قُلْ، لیکن کیا کرو، قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ وَمَا فَعَلَ. اللہ نے جیسے چاہا ویسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا ویسے ہوا. اللہ پر معاملے کو چھوڑو. آپ نے کوشش کیا
لیکن سکسیس نہیں ہو سکے, کامیاب نہیں ہو سکے. ایسا مت کرو کہ میں نے ایسا کیا اس وجہ سے ایسا ہوا, اس آدمی کی وجہ سے ایسا ہوا. آج کتنے ایسے ہیں کہ فلاں جگہ جانے کی وجہ سے یہ بیماری مجھے لگ گئی, فلاں ریلیٹیو ہمارے گھر کو آنے کی وجہ سے انہوں آتے آتے بیگ میں وہ بیماری ڈال کے لائے, سارا گھر بیمار ہو گیا. آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, اللہ پر چھوڑیں کہ اس کو مجھے آنا تھا, آئی, لیکن نہ آنے کے لیے جو کرنا چاہے ہم آپ کو بتائیں گے. کہا کہ فَإِنَّ لَوْ, اگر تم بار بار یہ کہو گے اگر مگر if یہ جو کہو گے, تفتح عمل الشیطان, یہ شیطان کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے, شیطان کا کام کھول دیتا ہے, تمہارے اور میرے عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے. فلاں کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوا, فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا, ایسے سارے کام ہم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں تو ہم صرف مجبور ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم مجبور ہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ عقیدہ جبریہ کا ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے, مطلب انسان کٹ پتلی ہے, اللہ تعالیٰ جیسے اس کو نچاتا ہے, جیسے کھلاتا ہے, اٹھاتا ہے, بٹھاتا ہے, بیٹھتا ہے. ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے اسباب رکھ دیے. بیماری ہے, بچنے کے لیے آپ کے سامنے اسباب ہیں. دوا ہے, سرپ ہے, ٹیبلٹ ہے, ویکسین ہے, ماسک ہے, سینیٹائزرز ہیں, آپریشن ہے, یہ ساری چیزیں اسباب ہیں. آپ کا گھر ہے, چور سے بچنے کے لیے لاک ہے, گاڑی بائک ہے, چور سے بچنے کے لیے لاک ہے, یہ سارے اسباب ہیں. ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کپڑے ہیں, یہ سارے اسباب ہیں. ان اسباب کو بھی آپ یوز کریں, ان اسباب کا آپ استعمال کریں. اب ایک ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ اسباب میں کیا وہ اسباب اللہ نے استعمال کرنے کو کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ سے کہا کہ میری بیوی حفصہ کو وہ چونٹی کا منتر سکھاؤ, وہ چونٹی کا رقیہ سکھاؤ, چونٹی کاٹنے کا علاج. کبھی کہا کہ تم نے اسے وہ سکھا دو, یعنی جو شفا بنت عبداللہ صحابیہ سے کہا کہ میری بیوی کو بھی رقیہ سکھاؤ. یہ اسباب ہیں. رقیہ ایک سبب ہے بیماری سے بچنے کا, دوا ایک سبب ہے, آدمی اسے استعمال کرے. کہے کہ اس میں اثر نہیں ہے, اثر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, خود دوا میں اثر نہیں ہوتا ہے, سبب میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جو ابھی ابھی زچگی ہوئی ہے, ڈیلیوری ہوئے ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھجور کے بڑے سے پیڑ کو ہلاؤ. ایک عورت جس کی ابھی ابھی جسٹ ڈیلیوری ہوئی ہو, کھجور کا جو پام ٹری, جو کھجور کا ٹری ہوتا ہے, اسے حرکت دے سکتی ہے. بلا کہ حرکت دینا تمہارا کام ہے, کھجور گرانا ہمارا کام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبب ضعیف ہے, لیکن اس میں اثر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسٹک لے کے سمندر میں مارے, راستہ بن جائے گا. کبھی آپ نے ٹرائی کیا بیچ میں جا کے مارو, دیکھو کیا راستہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. وہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, وہ اللہ کا حکم اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے, اور اس میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ اسٹک اژدہا بن جائے گا, جو جادوگر ہیں وہ سارے کے کرتب مٹ جائیں گے. تو سبب پیدا کرنے والا, سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کو آپ یوز کریں جو اللہ تعالیٰ نے اسباب بتائے ہیں. اسی لیے کہا الاخذ بالاسباب واجب, جو اسباب کام اللہ نے بتائے ہیں اس کو یوز کرنا کمپلسری ہے, واجب ہے. بیماری سے بچنے کے لیے دوا کا استعمال کرنا, ایسے ساری چیزیں واجب ہیں. اس لیے کہ القدر امر مغیب, اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم, کہ اس بیماری میں بچوں گا یا مر جاؤں گا مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ جو اسباب ہیں, دوا ہے, ویکسین ہے, دوسرے چیزیں ہیں, وہ استعمال کرنا تو میرے لیے کمپلسری ہے. البتہ میری زندگی میں کیا لکھا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, کہ میں اس سے بچوں گا نہیں بچوں گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسباب کا استعمال کیا. اعد الجیوش، دشمنوں سے لڑنے کے لیے فوج تیار کی. یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرشتے آتے رہیں گے، مجھے وکٹوری ملتی رہے گی، فتح نصرت ملتی رہے گی. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. جنگ بدر میں فوج لے کر گئے، احد کی جنگ میں فوج لے کر گئے، صلح حدیبیہ کے لیے نکلے تو 1400 صحابہ ساتھ تھے. یہ ہیں اسباب، یہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کو کہتے ہیں. بعث العیون، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے. جہاں جاتے تھے پہلے اس پہ یعنی جاسوس بھیجتے تھے، وہ جا کر پتہ لگاتے تھے کہ دشمن کیسا ہے. یہ اسباب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. وظاہر بین درعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر نکلے تو ڈبل یہ جو آئرن جو ڈریس ہوتا ہے جو جنگ میں پہنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے؟ ساتوں آسمانوں کا رب اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شیلڈ پہن رہے ہیں، شیلڈ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ آئرن ماسک جو ہوتا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جسے خود کہتے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی استعمال کرتے ہیں؟ کہا کہ سبب ہے. اور اللہ کے نبی کو آپ دیکھیں گے وَلَبِسَ الْمِغْفَرْ، وہ جو آئرن کی جو کیپ آتا ہے جو جنگ میں پہنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اسی کے دانت تو دس گئے تھے. وَأَقْعَدَ الرُّمَاتِ، جہاں جنگیں ہو رہی تھی وہاں تیر اندازوں کو بٹھایا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کریں. الاسباب داخل فی القضاء والقدر، یہ جو چیزیں آپ یوز کرتے ہیں یہ بھی آپ کی تقدیر میں داخل ہے کہ آپ اسے استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے دشمن مدینے کی طرف آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف خندق کھودا، بڑا سا گڑھا کھودا. کیوں؟ دشمن سے بچنے کے لیے. یہ اسباب ہیں جس کو آپ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بتائیں، آپ ایسا نہ کریں مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، میں میڈیسن یوز نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ چاہے تو زندہ رکھے گا، اللہ چاہے تو بلا لے گا. بات صحیح ہے، لیکن یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کی، اللہ ہی نے پیدا کی ہیں. صحابہ نے کہا کہ کیا ہم ان چیزوں کا استعمال کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی قضاء اور قدر میں داخل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں، اونٹنیوں کو تیار کیا، چارہ کھلایا، یہ اسباب کا استعمال کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کھانے کے لیے کبھی سال بھر کی کھجوریں جمع کی. اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں. انسان کو اجازت دی گئی کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کرے. تو ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ شام سیریا کی وہ سرزمین ہے جہاں بیماری پھیل گئی، تعاون پھیل گیا، پلیگ پھیل گیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سفر کر رہے ہیں. لوگوں نے جب ایک مقام پر پہنچے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ عمر امیر المؤمنین آپ ادھر مت جائیے، وہاں بیماری ہے، وہاں پورا بیماری پھیل گئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، بالآخر یہ طے کیا کہ مجھے ادھر جانا نہیں ہے، واپس مدینہ جانا ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتفر من قدر اللہ، امیر المؤمنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ اگر بیماری آپ کی اس میں لگنا تھا تو لگے گی، آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں. پھر مثال دی کہ اگر تم ایسی جگہ اپنا اونٹ لے کر جاؤ جہاں ایک طرف سرسبز و شادابی ہے، ایک طرف گھاس نہیں ہے، تو اپنا اونٹ کہاں چراؤ گے؟ جدھر بھی چراؤ گے تقدیر کے مطابق چراؤ گے. پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سنائی. دوستو عزیزو، میں آخری بات آپ سے ہی کہتا ہوں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں اس اسباب کو استعمال کریں. اسباب کا استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں. اللہ پر آپ کو توکل ہے، بھروسہ ہے، اور ہم کو بھروسہ یہ دوائی، ٹیبلٹ، ماسک، ویکسین پر نہیں ہے.
اس میں اثر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. کتنے ایسے بیمار ہیں دواؤں کی پیک ان کے پاس، تھیلیاں ان کے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، بیمار دنیا سے چلا گیا. ایسا ہوتا ہے. تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو، لیکن اعقلھا وتوکل علی اللہ، ہم اپنا جانور باندھتے بھی ہیں پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں تر و تازگی عطا فرمائے. اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفایابی عطا فرما. یا اللہ اس وبا بلا مصیبت بیماری کو دنیا سے اٹھا لے. یا اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے دور فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تمام لوگوں کو اس بیماری سے بچا لے. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنی رحمت میں لے لے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ انہیں اپنے بلند درجات میں جگہ عطا فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.